ये मेरी ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मैं कराची जाने के लिए ट्रेन में सवार था। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की बिल्कुल अकेले मेरे सामने की सीट पर बैठ गई। रफ्ता रफ्ता हमारी गुफ्तगू शुरू हुई तो उसने मुझे अपनी ज़िंदगी की हैरत अंगेज़ रुदात सुनाई। कराची आने पर वो मेरे साथ ही ट्रेन से नीचे उतर गई, मगर अचानक ये देख कर मेरे होश उड़ गए कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है। कहानी में असली नामों की जगह फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं कराची से अपनी बहन को मिलने मुल्तान आया था और अब वापस जाने को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। मेरे पास दुनिया की हर नेमत थी और मैं जहाज़ के ज़रिए भी सफ़र कर सकता था, मगर फिर भी मुझे इसी ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता था। और उसके पीछे एक लंबी कहानी थी। अभी ट्रेन को स्टेशन पर आने में कुछ देर बाकी थी। मैं मुल्तान के प्लेटफार्म पर बैठा इंसानों को भागते दौड़ते देख रहा था। मुसाफिर प्लेटफार्म पर जमा हो रहे थे। आज भी टिकट घर में लंबी कतारें लगी हुई थीं और चंद मुसाफिर हाथों में टिकट लिए खरामा खरामा वेटिंग रूम की तरफ चल रहे थे। और जो वेटिंग रूम में बैठे थे वो ट्रेन के इंतज़ार में कभी टिकट को उल्ट पुलट कर देखते और कभी अपने प्यारों से बातों में मशगूल हो जाते। मैं मुल्तान से कराची वापस जाने के लिए एक बैग के साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। मेरे बैग में एक किताब थी कि जो मेरा कुल असासा ज़िंदगी थी। 2 सूट, 2 जोड़े मोज़े, बुनियान, खाने के लिए निम्को और भुनी हुई मूंगफली के चंद पैकेट मौजूद थे। मैं मुल्तान से कराची सफ़र के दौरान मूंगफली और निम्को हमेशा अपने साथ रखता था। आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं इनका शौकीन हूँ। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि मैं शौकीन भी हूँ, लेकिन इससे बढ़कर कि मेरे किसी ख़ास अपने की निशानी भी हैं। मैं आज भी जब भी मूंगफली और निम्को के पैकेट्स देखता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वही चंचल शौक सा चेहरा आ जाता है। हाँ, वही चेहरा कि जिसको मैंने बरसों चाहा है और आज तक चाहता हूँ। वो कि जिसका मुस्कुराता चेहरा मुझे जीने का रास्ता दिखाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किन बातों को लेकर बैठा हूँ। शायद किसी पूजा घाट में मंत्र शंत्र पढ़ रहा हूँ, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। चलिए मैं शुरू से आपको अपनी कहानी बताता हूँ। आपको समझ भी आ जाएगी और मेरा सफ़र भी अच्छा कट जाएगा। कुछ बातें और माजी की कुछ यादें ज़िंदगी को हसीन बना देती हैं। हम 2 बहन भाई थे और मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। तालीम हासिल करने के बाद मैंने मुलाजमत के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए, मगर अपने शहर में मुझे कहीं मुलाजमत ना मिली। लिहाजा रोज़गार कमाने की खातिर मैंने कराची जाने का इरादा किया। आज से कई साल पहले, वो भी सर्दियों की एक हसीन सुबह थी। जिस इंसान को देखो तन को 4-4 कपड़ों से ढांपे इधर उधर भाग रहा था। जर्सियाँ, दस्ताने और कोट, सर पर ऊनी टोपी और जाने क्या क्या। मुझे चूंकि ज़्यादा सर्दी नहीं लगती थी, इसलिए मैं सोचता था कि न जाने लोग सर्दी से क्यों घबराते हैं। मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। ज़िंदगी में बस सर्दियों की लंबी रातें हों, लहाफ हो, मूंगफली, चलगोज़े, अखरोट हों और फर्श पर पड़ी अंगीठी पर अंगारे दहक रहे हों और साथ इंसान की मोहब्बत हो, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग होता है। शायद कि सर्दियाँ मोहब्बत करने वालों के लिए ईद का समा पैदा करती हैं। तो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के साथ जीने मरने के अहदो पैमान के महल तमीर करते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देते। हर इंसान ज़िंदगी में किसी न किसी को चाहता है और मैं भी किसी को चाहता था, बल्कि आज भी चाहता हूँ। आज भी रोज़ अपने दिल में बसे साथी से खूब बातें करता हूँ। हाँ, मेरा एक ऐसा साथी कि जिसकी दोस्ती में सुकून और राहत है। उस रोज़ धुंध की चादर ने दिन के उजाले को अपनी लपेट में लिया हुआ था। 1 गज के फासले पर भी बंदा नजर न आता था। सूरज कब का महू ख्वाब से निकलकर धुंध को भगाने में लगा हुआ था। मैं मुल्तान के प्लेटफार्म पर ट्रेन के इंतज़ार में बैठा हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके आधे घंटे के कर्बनाक इंतज़ार के बाद ट्रेन ने प्लेटफार्म से थोड़ी दूर से विसल दी तो मेरी जान में जान आई। ये उन दिनों की बात है जब मैं इसी ट्रेन से कराची ज़रिए माश के सिलसिले में जा रहा था। मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि कराची में बहुत काम मिल जाता है। पूरे पाकिस्तान से मज़दूर इधर का रुख करते हैं और कमाने के साथ साथ यहाँ के नज़ारे भी करते हैं। इसीलिए कराची को रोशनियों का शहर कहा गया है। समंदर किनारे ये शहर अपनी खूबसूरती से हर आने वाले को मुतासिर करता है। गर्ज यूँ कहना चाहिए कि ये शहर पाकिस्तानियों के लिए दुबई का दर्जा रखता है। खैर, मैं भी कमाने की गर्ज से
कराची का टिकट हाथ में थामे सर्दी की शिद्दत को एंजॉय कर रहा था और साथ साथ मूंगफली के मज़े से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। ट्रेन आई तो मैंने अपना बैग उठाया और मतलूबा डिब्बे में सवार हो गया। डिब्बे में चंद मुसाफिर थे जो अपनी अपनी सीट पर पड़े शायद ऊँघ रहे थे। मैंने अपना बैग सामने वाली सीट पर रखा कि जो खाली थी और खुद साथ वाली सीट पर बैठ गया। खुशकिस्मती से वहाँ पहले कोई मुसाफिर नहीं था। मैंने अपने लिए बर्थ भी लिया हुआ था। 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने रखते सफ़र का ऐलान करते हुए विसल दी। मुल्तान के प्लेटफार्म से काफ़ी मुसाफिर सवार हुए थे। तमाम डिब्बे आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों से भर गए, लेकिन मेरे सामने वाली सीट पर कोई मुसाफिर ना आया। जब ट्रेन चली तो मैं पुरसुकून हो गया और खिड़की के साथ लगकर बाहर का नज़ारा करने लगा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता होने लगी। मेरी नज़रें बाहर घूमती फिर रही थीं। मैं खेत खलियान और सब्ज़ा करजल्ला की कारीगरी देखकर लुत्फानंदोज़ हो रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन रुक गई। ये शुदाबाद का स्टेशन था। ट्रेन यहाँ बमुश्किल 5 मिनट ही रुकी होगी। वहाँ से चंद मुसाफिर सवार हुए, कुछ उतर गए और ट्रेन ने फिर से रेंगना शुरू कर दिया और फिर लम्हों में ही अपनी पहली रफ्तार में आ गई। खेत खलियान, दरख्त, कोठियाँ, सड़कें पीछे छोड़ती ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ दौड़ी जा रही थी और मैं इन नज़ारों को देखने के साथ उन बातों में कहीं गुम था कि वहाँ जाकर कैसे मुलाज़मत हासिल करूँगा, आखिर मुझे कितना वक्त लगेगा वगैरह। तभी मेरी समातों से किसी लड़की की आवाज़ टकराई। एक्सक्यूज़ मी। मैं कुदरती हसीन नज़ारों की दुनिया से बाहर आया और मेरी नज़रें मुखातिब करने वाली की आवाज़ की तरफ उठ गईं। देखा तो सामने एक खूबसूरत चंचल सी लड़की जिसकी उम्र कोई 24-25 साल होगी, खड़ी मेरी जानिब देख रही थी। वो लड़की बेहद हसीन थी। अब मेरी नज़रें उस हसीन मुखड़े का तवाफ़ कर रही थी। गोरा चिट्टा रंग, सुनहरी से बाल, सडोल जसामत, दिलकश आंखें देखकर मैं बनाने वाले के अंदर ही अंदर गुनगाने लगा। उस लड़की ने दोबारा मुझे मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा, जी कहिए। फिर उसने जिस सीट पर मैंने बैग रखा हुआ था उस तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने उस सीट की जानिब देखते हुए कहा, जी जी। मैंने कहते ही उस सीट से अपना बैग उठा लिया। फिर वो वहाँ आकर बैठ गई। कुछ देर खामोशी रही। वो भी खिड़की से बाहर की जानिब देख रही थी। गाहे बगाहे उसने 1-2 बार मेरी जानिब भी देखा। सच कहूँ तो मैं तो उसके हुस्न में खोकर रह गया था। लिहाजा मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहा और कहा, क्या ये सीट आपकी है? वो कहने लगी, नहीं, लेट होने की वजह से मैं अपने डिब्बे में सवार नहीं हो सकी और बमुश्किल गिरते पड़ते इस डिब्बे में सवार हो गई हूँ। टिकट ऑफिसर से बात की तो उन्होंने मुझे फ़िलहाल यहाँ बैठ जाने को कहा। जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तो मैं अपने मुतलका डिब्बे में चली जाऊँगी। तब तक मैं थोड़ी देर यहीं बैठूँगी। वो लड़की बेबाकी से महवे गुफ्तगू थी। उसके चेहरे पर किसी घबराहट या परेशानी के कोई आसार मौजूद ना थे। मैंने कहा, ठीक है। वो आगे से बेबाकी से मुस्कुराती हुई कहने लगी, वैसे तुम्हारे अंदर लड्डू तो फूट रहे होंगे कि एक हसीन लड़की तुम्हारे सामने बैठी है। वो इस कदर बेबाकी से बोल रही थी कि मैं तो हैरान रह गया। एक तो वो जवान अकेली लड़की सफ़र कर रही थी और ऊपर से इस कदर निडर और बेबाक। मैं उसकी बहादुरी और बेबाकी पर हैरान था। अलबत्ता मुझे उसका ये अंदाज़ भला लगा। वो मुझे ज़िंदगी को खूब जीने वाली लड़की लगी। उसके चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट थी और मैं उसकी मुस्कुराहट पर कुर्बान हुआ जा रहा था। हैरान था कि दुनिया में जिसे देखो परेशानियों दुखों का प्रचार कर रहा होता है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अल्लाह ताला ने अनगिनत दुखों में मुब्तला कर दिया। औलाद नाफरमान हो गई या अपने पराए हो गए। किसी का गरीबी का रोना, किसी को दौलत की हवस, न जाने क्या क्या कुफरिया बातें रोज़ सुनने को मिलती थी। अब इस हसीना को देखकर मैं सोच रहा था कि अकेले सफ़र करने और एक अनजान मर्द के सामने बैठकर भी वो किस कदर बातमाद थी। वो तो किसी और दुनिया की मखलूक लगती थी कि जिसके चेहरे पर गम की परछाई तक न थी। कोई दुख ना कोई गम। सोच रहा था, जाने ये किस गुलशन की मकीन है। अब वो अपने बैग से किताब निकालकर उसमें गुम हो गई। मैं अब भी नज़रें चुरा कर उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किताब बंद की तो मैंने फिर से बातों का सिलसिला शुरू करना चाहा। मैं उस वक्त चूँकि मूंगफली खा रहा था, लिहाजा कहा, मूंगफली खाएंगी? मैंने लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए से कहा और मूंगफली का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया।
وہ بھی کوئی شرمانے یا جھجک محسوس کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے بھی انکار نہ کیا اور پورے کا پورا پیکٹ ہی مجھ سے لے لیا۔ میں نے بیگ سے دوسرا پیکٹ نکالا اور پھر باتوں کا طویل سلسلہ چل نکلا۔ میں نے شائستہ گفتگو کی خاطر خالص اردو کا استعمال کرتے ہوئے کہا، آپ کی منزل کہاں ہے؟ میری منزل؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں تو دنیا میں بس سیر و تفریح کرنے آئی ہوں، میری اصل منزل تو اور ہے۔ اس کا یہ فلسفانہ جواب مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے مونگ پھلی چباتے ہوئے جواب دیا، کراچی۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر تو محفل خوب رہے گی۔ اس نے آگے سے دھیمے سے زیر لب کہا، آپ کی خوش فہمی۔ پھر کہنے لگی، ویسے آپ کہاں کے لیے محو سفر ہیں؟ میں نے کہا، میں بھی کراچی جا رہا ہوں۔ وہ آگے سے کہنے لگی، گڈ، ویری گڈ، کیا وہاں کوئی جاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، جاب کی تلاش میں ہی سرگردہ ہوں اور اسی سلسلے میں کراچی جا رہا ہوں۔ سنا ہے وہاں بہت کام مل جاتا ہے۔ میں نے تفصیلاً جواب دیا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، اور آپ کراچی؟ جیسے میں نے اس کے کراچی جانے کی وضاحت مانگی۔ وہ کہنے لگی، میرا مستقل ٹھکانہ کراچی ہی ہے، میں کراچی ہی کی رہنے والی ہوں، یہاں شجاع آباد میں اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی تھی۔ ایک ہی خالہ ہے میری، بیچاری بیمار رہتی ہیں۔ میں نے تو کئی بار ان سے کہا ہے کہ میرے ساتھ کراچی چلو، میں وہاں آپ کا اچھے سے علاج کراؤں گی، مگر وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، کبھی کبھی رشتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے، ساری عمر بزنس کی گردان اچھی نہیں ہوتی۔ اب کی بار اس نے ٹرین کی چھت کی طرف گھورتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر کہنے لگی، میں کاروباری مخلوق ہوں، اپنے والد کا بزنس میں ہی اب سنبھالے ہوئے ہوں، 17 سال کی تھی جب سے لگی ہوں، اب مجھے اس میں سر کھپاتے کھپاتے عرصہ ہو گیا ہے۔ میرے مما پاپا چند سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے اور بس مجھے تنہا کر گئے۔ میرے پاپا کا وسیع بزنس تھا اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ایک بھائی بھی تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ والدین کی موت بھی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی یا کوئی اور وجہ کہ میں نے رفتہ رفتہ جینا سیکھ لیا اور اب تو اکیلے ہی سب کرتی ہوں۔ اتنی نڈر ہو گئی ہوں کہ اچھوں کو ناکوں چنے چبوا دیتی ہوں۔ میرے پاپا نے مجھے بہت پیار دیا ہے، میں ان کی زندگی میں بھی اکثر اوقات ان کے ساتھ آفس جاتی تھی، مختلف دوروں پر بھی ساتھ ہوتی۔ ان کی موت کے بعد میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروباری گر بھی سیکھنے لگی۔ اب میں نے M.Com کر لیا ہے اور پاپا کا کاروبار بھی سنبھالے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر لگا شاید وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے اور میرے سامنے بڑی بڑی چھوڑ رہی ہے۔ خیر، ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ میرے پاپا میری شادی اپنے رشتہ داروں سے باہر کرنا چاہتے تھے، مگر میرے پاپا کو اور اب مجھے بھی ابھی تک میرے مزاج کا ذہین لڑکا نہ مل سکا۔ کئی نوجوان بادل بن کر میرے گرد منڈلائے بھی، مگر ان میں ہوس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی نظریں میری جائیداد، بینک بیلنس، گاڑیوں پر زیادہ ہوتی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سچائی کسی کی آنکھوں میں نہیں جھلکتی تھی۔ مجھے کوئی حساس دل نظر نہ آیا، جو بھی ملا پتھریلی زمین کا وجود ملا، جبکہ مجھے حساس دل، بینی بینی، خوشبودار، نرم و نازک مٹی سے بنے انسان کی تلاش تھی جو میری طرح کا ہو۔ میرے ماما پاپا گزر گئے تو میں نے اپنی زندگی کو کاروبار میں لگا لیا۔ اب میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں اپنے لیے جیتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ غموں، دکھوں، پریشانیوں کو خود پر سوار کر کے ملتا ہی کیا ہے۔ 4 دن کی زندگانی ہے، بس ہر انسان کو ہنس کر گزارنی چاہیے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہوں، چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ جب کبھی میں اپنے کاروباری ذہن سے تھک جاتی ہوں تو پارکوں میں، کبھی دیہات بستیوں میں آوارگی کے لیے نکل جاتی ہوں۔ یہاں غریبوں سے مل کر، ان کے بچوں سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے جو خوشی ملتی ہے میں بتا نہیں سکتی۔ یہی سوچتی ہوں کہ آخر خود کو غموں دکھوں کا مکین بنا کر ملتا ہی کیا ہے۔ بس یہی اپنی زندگی ہے۔ اور تم کی بار اس نے مجھ سے بے تکلفی سے پوچھا۔ ابھی تک اس نے میرا نام نہیں پوچھا تھا، بس پہلے آپ اور اب تم پر آ گئی تھی۔ خیر، نام تو اسے میں نے بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میرے تو دل میں جلترنگ بجنے لگے۔ وہ باتیں کرتی اور مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں غریب انسان کا غریب بیٹا ہوں۔ غربت مجھے وراثت میں ملی ہے۔ ایک ماں ہے جس نے محنت کر کے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، پھر پڑھایا۔ اب وہ بیمار رہنے لگی ہے۔
میں ذریعہ معاش کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ابو عرصہ ہوا فوت ہو گئے ہیں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میں بہن کو امی کے پاس چھوڑ کر اپنے شہر سے مایوس ہو کر کراچی کمانے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ 2 اور زندگیاں جڑی ہیں۔ خود کو اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے جتن کر رہا ہوں۔ بس یہی زندگی میں چل رہا ہے۔ ابھی بہن کی شادی بھی کرنی ہے اور اپنا اللہ مالک ہے۔ میں نے آخری جملے پر زور دے کر کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ جو ہی میں خاموش ہوا وہ مسکرا دی۔ میری غربت پر ہنس رہی ہو؟ میں نے ناگواری میں پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے ارے نہیں، میں تو تم پہ ہنس رہی ہوں کہ مرد ہو کر حالات سے لڑنے کی بجائے حوصلہ چھوڑے بیٹھے ہو۔ مرد ہو کر ایسی باتیں کرتے تو اچھے نہیں لگ رہے۔ مایوسی تمہارے انگ انگ سے ٹپک رہی ہے۔ ارے نادان، ابھی تم جوان ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، پھر مایوسی؟ آخر اداسی کیوں؟ ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکنے کا اندیا دے دیا۔ جو ہی گاڑی اسٹیشن پر رکی، میں نیچے جانے کے لیے اٹھا اور اس سے کہا، یہی رکیے گا، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ گاڑی میں چائے، گرم انڈے اور جانے کیا کیا بیچنے والے آئے تو تھے، مگر میں نے کچھ نہیں لیا تھا، بس مونگ پھلی اور نمکوں پر ہی گزارا کیا تھا۔ سادہ پانی کی بوتل بھی ابھی ویسے ہی پڑی کیونکہ سردیوں میں پیاس ویسے بھی کم ہی لگتی ہے۔ میں باہر آنے کو بڑھا تو اس نے مجھے جانے سے روک دیا، پھر کہنے لگی، میں جاتی ہوں، پتہ ہے کیا، آج کل لڑکیوں کی زیادہ چلتی ہے، اور پھر میں خوبصورت و حسین بھی ہوں، دیکھنا مجھے تو رش میں بھی پہلے سب مل جائے گا۔ اس نے کننکھیوں سے مجھے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ میں سوچ رہا تھا بڑی منہ پھٹ لڑکی ہے، شاید مجھے بھی بات لگا گئی ہے۔ وہ نیچے اتر گئی اور پھر اس نے وہی کر بھی دکھایا۔ وہ باہر کھڑی تھی اور میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ وہ جہاں بھی کچھ لینے کو گئی بھیڑ میں سب سے نمایاں لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سبھی اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ چیزیں بیچنے والے اس کے ارد گرد یوں آوازیں لگا رہے تھے جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ وہ وہاں بھی مسکرا رہی تھی۔ میں اندر بیٹھا یہ سین دیکھ رہا تھا اور مردوں کی عقل کو داد بھی دے رہا تھا۔ اپنی عورتوں کے حقوق پورے نہیں کر پاتے اور غیر محرم عورتوں لڑکیوں کے گرد کس طرح منڈلاتے پھرتے ہیں۔ غیرت مندوں کی یہاں غیرت مر جاتی ہے اور شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جانے وہ کیا کچھ لے کر واپس سیٹ پر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بنی ہوئی مونگ پھلی کے پیکٹس بھی تھے اور میں حیران ہوا۔ میری نظریں بنی ہوئی مونگ پھلی کے پیکٹوں پر ٹک گئیں۔ میں نے کہا، اتنے پیکٹس؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مجھے پتا ہے کہ تم مونگ پھلی کے شوقین ہو اور راستے میں باتوں کے دوران نہ جانے کتنے پیکٹس ہڑپ کر گئے ہو۔ یہ رکھ لو، میری طرف سے، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے میری غربت کا مذاق اڑایا ہے، میں نہیں لوں گا۔ اس نے میری ناراضگی کو بھانپتے ہوئے کہا، تم بھی کتنے پاگل ہو۔ ارے میں تمہاری غربت کا مذاق نہیں اڑا رہی، اور میں کیوں اڑاؤں گی؟ میں تو بس ایک ٹرین میں ہمسائے ہونے کے ناطے لائی ہوں، اور میں نے بھی تو تم سے ایک پیکٹ لیا تھا۔ ٹرین چل پڑی لیکن ہمارا ساتھ نہیں چھوٹا تھا۔ کئی اسٹیشن آئے لیکن اس نے اپنے ڈبے میں واپس آنے کی ایک بار بھی بات تک نہ کی۔ میں بھی تو اس کا ساتھ چاہتا تھا، پھر بھی میں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ اپنے ڈبے میں نہیں جائیں گی۔ میری بابت پر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اتنا اچھا ہم سفر ملا ہو تو کس پاگل کا دل چاہے گا کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ میں چونک گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی ہو کر بھی کتنی دلیرانہ باتیں کرتی تھی۔ ایسی باتیں تو میں نے صرف مردوں کو کرتے دیکھا تھا۔ خیر میں بھی مسکرا دیا۔ کتنا خوشبخت سفر تھا اور کتنا حسین ہم سفر تھا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ ٹرین میرے لیے کسی قیمتی ہیرے سے کم نہیں، اور ہر کسی کو ایسی ٹرین اور ہم سفر نہیں ملا کرتے۔ اتنا لمبا سفر اور اس سے اتنی باتوں میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ سفر کیسے کٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں کراچی آنے والا تھا اور میرا دل بےتاب ہوئے جا رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ یہ ٹرین یوں ہی چلتی رہے اور میں اس سے یوں ہی باتیں کرتا رہوں اور یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ رہی تھی کہ یہاں سے اتر کر میں اپنی منزل پر رواں ہو جاؤں گا اور وہ اپنی منزل پر، اور پھر زندگی میں شاید کبھی اس سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ٹرین کراچی رک گئی، سبھی مسافر اترنے لگے اور میں نے بھی اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم اکٹھے ہی ٹرین سے نیچے اترے اور پھر ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے۔ اب میں اسے خدا حافظ کہہ کر اپنی منزل پر رواں ہونے والا تھا، مگر میرے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے میں کوئی بہت قیمتی شے کھونے جا رہا ہوں۔ بالآخر میں نے کہا، ٹھیک ہے،
میں چلتا ہوں، زندگی رہی اور اللہ نے چاہا تو پھر کبھی کسی موڑ پر ملاقات کا سبب پیدا ہو ہی جائے گا۔ وہ کہنے لگی، کہاں جاتے ہو بگوڑے؟ میں اس کے جملے سے حیران تو ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے بے دلی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنی منزل کو ڈھونڈنے، ملازمت تلاش کرنے۔ وہ کہنے لگی، ارے پاگل، منزل خود چل کر تمہارے پاس آئی ہے اور تم منزل ڈھونڈنے نکل پڑے؟ بے وقوف، منزل تو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ راستے بھر بھی اس نے مجھے ایسے کئی القاب سے نوازا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کہیں اور ملازمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ملازمت دلوا دوں گی۔ تم اچھے ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، اور تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ شریف بھی ہو۔ مجھے اپنے بزنس کے لیے تم جیسے لڑکے ہی کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا۔ چند منٹوں میں ہی ایک گاڑی اسٹیشن پر پہنچ گئی، جیسے گاڑی اس کے انتظار میں پہلے سے ہی اسٹیشن پر موجود ہو۔ شاندار چمکتی گاڑی۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سب بالکل سچ تھا، کہ جو ٹرین میں مجھے ایک لمحے کو لگا تھا شاید وہ میرے سامنے بڑی بڑی چھوڑ رہی ہے۔ میں نے 6 ماہ اس کی فیکٹری میں کام کیا، اور اس کے بعد ایک روز وہ خود میرے پاس آئی اور مجھے شادی کے لیے پیغام دیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، مگر پھر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اسے میں پہلی ملاقات میں ہی پسند آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ارے کیا میں بے وقوف تھی جو اتنے لمبے سفر میں تم سے محو گفتگو رہی تھی؟ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں اپنا ہمسفر مان لیا تھا۔ میں حیرت زدہ کھڑا تھا، کیونکہ میں تو اس کے ڈرائیور کے مقابل بھی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ کہتے ہیں نا کہ عورت کو کوئی نہیں پہچان سکا، اس کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ ہی نرالا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اب تمہیں کہیں بھی کسی اور جگہ جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ بس میں نے تمہیں 6 ماہ میں اچھے سے پرکھ بھی لیا ہے اور اب اپنا ہمسفر چن لیا ہے۔ بولو، کیا تمہیں منظور ہے؟ میری تو باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں بھلا کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ منزل واقعی خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ میں اس حسین منزل کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جو کہا تھا اسے پورا کر دکھایا اور 3 ماہ بعد مجھ سے شادی کر لی۔ یوں ہم میاں بیوی کے خوبصورت بندھن میں بندھ گئے۔ میں تو اپنی قسمت پر حیران تھا کہ یہ سب ہو کیسے گیا تھا۔ ہماری زندگی ہنسی خوشی سے بسر ہونے لگی۔ اس نے مجھ کم حیثیت شخص کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا اور ایک اچھی بیوی بن کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ایک بیٹا اور پھر ردا کی صورت میں رحمت عطا کر دی۔ اب میں مستقل کراچی کا ہو کر رہ گیا۔ بہن کی شادی ملتان میں ہی رشتہ داروں میں کر دی تھی اور امی کو میں اپنے پاس لے آیا تھا۔ میری شادی کے تیسرے سال ایک روز امی بھی ہمیں چھوڑ کر حقیقی دیش چلی گئی۔ غم کی ان گھڑیوں میں میری ہمسفر نے میرا بہت ساتھ دیا۔ شاید اس کا سہارا نہ ہوتا تو میں کمزور پڑ گیا ہوتا، لیکن شاید ابھی قدرت خداوندی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش باش زندگی جی رہی ہے، لیکن میری چنچل سی ہمسفر آج میرے ساتھ نہیں ہے۔ میری منزل کہیں کھو سی گئی ہے۔ ہوا یوں کہ شادی کے 5 سال بعد ہمارے ہاں تیسرے بچے کی ولادت کے وقت کچھ پیچیدگیوں کے باعث وہ مجھے چھوڑ کر خال کی حقیقی کے پاس چلی گئی۔ آج میرے پاس اس کی یادیں، اس کی باتیں اور اس کی پیاری پیاری نشانیاں ہیں۔ اس کا کاروبار بھی میں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ ردا اب 10ویں میں پڑھ رہی ہے اور بیٹا FSC کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا ہے۔ آج بھی میں اپنی بہن سے مل کر واپس کراچی جا رہا تھا کہ وہی اسٹیشن آ گیا جہاں سے میری ہمسفر پہلی بار مجھے ملی تھی۔ ٹرین بھی وہی ہے، البتہ سیٹ اور ڈبہ اور ہے، کھڑکی بھی اسی سائڈ والی ہے اور پٹری بھی وہی ہے۔ ویسی ٹرین کی چھک چھک سنائی دے رہی ہے، لیکن نہیں ہے تو میری ہمسفر، میری منزل، میری شریک حیات نہیں ہے، جس نے میری زندگی بنا دی، مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر محل کا مکین بنا دیا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں آج بھی اسی ٹرین سے ملتان سے کراچی سفر کرتا ہوں۔ آج بھی اپنا وہی حلیہ برقرار رکھے ہوئے ہوں، ویسے ہی کپڑے، بیگ، موزے، وہی مونگ پھلی کے خالی پیکٹس، اور اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ وہ کتاب میں نے آج تک سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، جس سے مجھے اس کی خوشبو آتی ہے اور میں اس کی مہک سے سرشار رہتا ہوں۔ میں مہینے میں ایک بار کراچی سے ملتان اور ملتان سے کراچی سفر ضرور کرتا ہوں۔ وہی ٹرین ہوتی ہے جس میں میری نیک صفت بیوی ملی تھی۔ اس امید پر اسی ٹرین میں اسی حلیے میں سفر کرتا ہوں
کہ کہیں میری منزل مجھے مل جائے گی، مجھے میری شریک حیات مل جائے گی۔ لیکن میں بھی کتنا پاگل ہوں، وہ تو وہاں جا بسی ہے جہاں سے واپس کوئی نہیں آیا۔ وہاں ہم دنیا میں رہنے والے لوگ جا سکتے ہیں نیک اعمال کر کے، میں بھی وہاں جا سکتا ہوں، لیکن مجھے نیک بننا پڑے گا، نیک اعمال کرنے ہوں گے، تبھی میں وہاں جا کر اپنی منزل سے مل سکتا ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ یہ ملن جلد از جلد ہو۔ لیکن ایک سوچ میرے ذہن میں سوار رہتی ہے کہ کیا یہی ٹرین وہاں بھی ملے گی؟ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔